غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے جو چندہ مانگ رہا ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات ہمیں چینل کے کمنٹ باکس سیشن میں موصول ہو رہے ہیں، آپ اسی طرح سے اپنے سوالات ہمیں موصول کرتے رہیں، اور سوالات کے جوابات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں، اور شارٹس کے سیکشن میں وہ جوابات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے شرعی جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی رمضان اسپیشل پیشکش خلاصہ قرآن کی چوتھی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم چوتھے پارے لن تنالو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو، یعنی جو مال آپ کو سب سے پیارا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور یہ بھی واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کردہ ہر مال اور قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، لہٰذا دکھاوا کر کے ہمیں نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 95 سے 97 میں صاحب استطاعت پر، یعنی جو حضرات طاقت رکھتے ہیں ان پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اتحاد امت کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنے برے اعمال کے سبب آگ کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کی بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ خرابیاں ذکر کرنے کے بعد ان کی گندی ذہانت کو بیان کیا گیا کہ اگر مسلمان ان کی بات مانے تو وہ انہیں ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے منور اور روشن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ پھر آگے چل کر کرامت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے واضح کیا گیا کہ جو لوگ امت مسلمہ میں اختلاف، انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور روز قیامت انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا، یعنی جو برے لوگ ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ آیت نمبر 110 بڑی اہم ہے، اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے مقصد سے آگاہ کیا گیا کہ امت مسلمہ کا دنیا میں کام ہی یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھے، اور ہر طرح کے شرک اور کفر سے اجتناب کرے۔ اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ وہ عذاب الہی سے دوچار ہوگی۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری اس سے قبل اہل کتاب کی تھی، لیکن اس میں سے چند ہی نے یہ ذمہ داری نبھائی، ورنہ اکثریت ان کی نافرمان ہی رہی۔ پھر بتایا گیا کہ کافروں کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ در حقیقت ایمان سے انکار کر کے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ازلی دشمنی اور بغض کو بیان کر کے بتایا کہ اہل ایمان کو بھلائی نصیب ہو تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹتا ہے، اور اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ البتہ اگر اہل ایمان حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے تو اہل کتاب کی سازشیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ منافقوں کو
رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 122 سے غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے، جسے تمامی اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو دفاعی جنگ تھی۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دوگنا چوگنا نہ کرو۔ سود خوری سے بچنے کا حکم کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی تلقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محظوظ ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ جنت کے مستحقین متقی ہوتے ہیں، اور جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے بیان ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو تقریباً 55 آیات میں مکمل ہوا۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے، تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضاء الہی سے وہ وصال فرما جائیں یا بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں پیش آنے والے بعض مناظر کی قلبی تصویر کشی کرتے ہوئے، کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈالتے ہوئے اہل ایمان کو مستقبل میں کامیابی کی نوید سنائی گئی، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تم پر جب گھروں میں موت کا فرشتہ مسلط ہو کر تمہیں موت کے منہ میں ڈھکیلے گا تو اس وقت موت سے تم کیسے بچو گے؟ تو کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان بری طاقتوں کا مقابلہ کرنے پر ابھارا گیا۔ اگلی آیت میں لوگوں کو دعوت غور و فکر دی گئی کہ زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام کو دیکھیں اور اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ پھر آیت نمبر 139 میں بڑی اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی کہ احد کی وقتی شکست سے مسلمان ہرگز دلگیر نہ ہو۔ جنگ احد جو اسلام کی دوسری جنگ تھی، اس میں مسلمان شکست پذیر ہو گئے تھے، تو آیت نمبر 139 میں یہ بتایا گیا کہ آپ اس شکست سے دلگیر نہ ہوں، غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حقیقی ایمان پر قائم رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر گامزن رہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ انسان کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، البتہ دنیا میں انسان کے پاس دو راستے ہیں، وہ چاہے تو دنیا کی عارضی اور کمتر چیزوں کو ترجیح دے، یا تو چاہے تو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی اور اعلیٰ نعمتوں کو ترجیح دے۔ اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے، جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا تھا۔ غلبہ اسلام کی جد و جہد اور دینی مقاصد کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے جو چندہ مانگ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر نے ان کا جواب دیا اور یہودی کو زد و کوب کیا اور اسے قتل کی دھمکی دی، جس پر یہودی تلملا اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر کی شکایت کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تائید اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے، اور ان کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخانہ گفتگو سن لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مجرم کے عادی ہیں، یہودی یہ جرم کرنے کے عادی ہیں، پہلے بھی اس قسم کی یہ نازیبا حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ لوگ انبیاء کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ اہل دانش و بینش کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان و زمین اور دن رات میں غور و خوض کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 191 سے یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آیات آفاقی پر غور و فکر کی معرفت ربانی حاصل کرنے والے عقل مند اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کی تخلیق پر مزید غور کرتے ہیں، اور بالآخر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرتا ہے بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے بامقصد ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، اور ہمیں بھی
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمارا ضمیر اسی مقصد کی یاد دلا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کائنات کے ساتھ مل جل کر ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کر نیکی کی، وہ سرخرو ہو گئے، اور جنہوں نے اس کے مقابل روش اختیار کی، یعنی نیکیوں سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہے، تو وہ لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ سورہ کی آخری آیت 200 میں اہل ایمان کو فلاح اخروی کے حصول کے لیے 4 ہدایت دی گئی۔ پہلی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، دوسری صبر کریں اور استقامت میں کفار سے بازی لے جائیں، یعنی مزید استقامت، ان سے بھی زیادہ استقامت کے ساتھ، کہ وہ اپنے باطل دین پر اگر مستحکم ہے تو ہم اپنے حق دین پر کیوں نہ مستحکم ہوں، اور تیسری آپس میں مربوط رہنے کی، اور آخری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی چوتھی سورہ، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھی سورہ سورۃ النساء کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور بڑی اہم ہے۔ اس سورہ میں خانگی معاملات، گھریلو معاملات کے بارے میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ انہی گھریلو معاملات پر دی گئی ہے۔ امرأتن عربی میں عورت کو کہتے ہیں، جس کی جمع نساء ہے۔ اس صورت میں من جملہ دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اہم اور حساس مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد بھرپور طریقے پر مسائل کا بیان اس سورے کے اندر ہے۔ تقوی اختیار کرنے کی تلقین کے ساتھ سورے کی ابتدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کی معجزانہ تخلیق کے بعد بے شمار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے پیدا فرمایا۔ پھر یتیموں کی کفالت اور ان کے مال کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان کیا کہ توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلا یہ کہ اس گناہ پر حقیقی طور پہ نادم ہو اور افسوس کرے، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کرے، اور گناہ کو ترک کر دے عملاً، اور کسی بندے کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کا حق لوٹائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، یہ بڑی بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ پھر اگلی آیات میں 12 ابدی محرم خواتین، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 عارضی محرم خواتین کی فہرست اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ چوتھا پارہ ان عورتوں کے ذکر پر ختم ہو جاتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے۔